عمران خان کیا کہتے ہیں وہ سن لیں، دکھائیے گا۔ اگر آپ کے پاس دوسرے ملک کا پاسپورٹ ہے، آپ اسمبلی میں آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ آپ جب دوسرے ملک کا پاسپورٹ لیتے ہیں آپ کو اوتھ لینی پڑتی ہے اس ملک کے لیے۔ اس وقت تو پاکستان کو ان سیاستدانوں کی ضرورت ہے جو اپنی کشتیاں جلا کے آئیں۔ میں تو کہتا ہوں جتنے پولیٹیشنز ہیں جن کے بڑے اربوں روپیہ اور جائیدادیں باہر پڑی ہیں وہ بھی بیچ کے پاکستان آئے، جس کا جینا مرنا پاکستان میں وہ پالیٹکس کرے۔ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، دوہری شہریت کو پارلیمنٹ بھی نہیں آنا چاہیے اور وزارتیں بھی نہیں ملنی چاہیے۔ خواجہ اقامہ آصف، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ دبئی کا ملازم ہے ہمارا فارن منسٹر۔ ڈیول نیشنلٹی کے اوپر کلیئر ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کے اندر آپ بیٹھ کے آپ پارلیمنٹ میں بھی آ جائیں، آپ وزیر بنے، آپ ملک کے فیصلے کریں اور آپ کی ڈیول نیشنلٹی ہوئی۔ جو وزیر داخلہ ہے وہ اقامہ لے کے بیٹھا ہوا ہے سعودی عربیہ کا۔ نیب کو میں کہوں گا کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرو، یہ کون سے ملک ہوتا ہے؟ اقامہ ایک طریقہ ہے منی لانڈرنگ کا، وہاں اقامہ کیا ہوا ہے، وہاں بینک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، وہاں سے سارے پیسے ان کے باہر جاتے ہیں۔ زلفی ایک لاسٹ کویسچن آپ سے پوچھ لوں، آپ لوگوں کو اپنی انکم ٹیکس ریٹرنز بھی پبلک کرنی چاہیے۔ شفافیت کا تقاضا ہے کہ انکم ٹیکس ریٹرنز فار لاسٹ 5 ایئرس، خاص طور پر وزیر خزانہ سے تو کہیں کہ کر ہی دیں۔ سر دیکھیں، وزیر خزانہ کا اگر یہاں انکم ٹیکس بنتا ہے وہ کر دیں، نہیں بنتا نہ کریں۔ انکم ٹیکس کہیں بھی ایز سچ پبلکلی ڈکلیئر نہیں ہوتا۔ آئی تھنک جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ قانون میں رہ کے ہمیں ہر چیز کرنی چاہیے۔ ہمیں ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنے آپ سے آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ ہیو ڈیمانڈس۔ آئی تھنک جو قانون ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ ڈیول نیشنل ایس اے پی ایم بن سکتا ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ ڈیول نیشنل ایڈوائزر نہیں بن سکتا، قانون یہ کہتا ہے کہ ایم پی اے ڈیول نیشنل نہیں بن سکتا، قانون یہ کہتا ہے ایم این اے ڈیول نیشنل نہیں بن سکتا، سینیٹر نہیں بن سکتا۔ اگر خان صاحب کی حکومت میں ایسا کچھ ہوا ہے تو غلط ہے، اگر نہیں ہوا تو جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہوا۔ جو ڈیول نیشنلز ہیں یا ریزیڈنسی ہولڈرز ہیں، جو بھی وہ ایس اے پی ایمز ہیں، قانون کے مطابق اور وہ قانون سے چاہیے، تو پاکستانی قوانین کے مطابق ایف بی آر جو ہے فیڈرل بیورو آف ریونیو، وہ ایک پارلیمنٹیرینز کی ٹیکس ڈائریکٹری جاری کرتا ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان میں تمام انکم ٹیکس پیئرز کی ٹیکس ڈائریکٹری جاری کرتا ہے ہر سال۔ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے اس کے بعد سے اس جاری کا اجرا رکا ہوا ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ حفیظ شیخ صاحب سے درخواست کریں آن ایئر کہ یہ ایک اچھی روایت ہے، ٹیکس کمپلائنس اس سے بڑھتی ہے جب پتہ چلے کہ ملک کے وزیر مشیر وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں، خاص طور پر وزیر خزانہ۔ تو 5 سال بتا دیں پاکستان کو کتنا ٹیکس دیا تھا۔ وزیر خزانہ بننے کے لیے جائز ہے کہ وہ کرے، اپنا ٹیکس کا نمبر بتائے، یا نہیں جائز ہے؟ سر دیکھیں، میں آپ سے ندیم بھائی، جو بھی قانون میں ہے ہم اس پہ بالکل کھڑے ہوئے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اس میں۔ جو قانون میں نہیں ہے اور لوگوں کی پرسنل ڈیمانڈز ہیں، پرسنل ڈیمانڈز میں تو ہم نہیں آ سکتے۔ یہ جو پرسنل نہیں ہے سر، ٹیکس ڈائریکٹری چھپتی ہے، حفیظ ایف بی شیخ آر صاحب کی ویب سائٹ کریں کے گے۔ اوپر پڑی ہوئی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو جب ہوگا وہ کر دیں گے، اور اگر نہیں ہوا تو وہ کر دیں گے۔ جیسے کہ اگر میں بھی لیٹ ہوں اپنے ٹیکس ریٹرنز میں، لیکن میں کر دوں گا، ہر بندہ کبھی کبھار لیٹ ہو جاتا ہے۔ میں بھی ابھی ٹیکس پیئر پاکستان میں بنوں تو میں بھی ابھی سے آج سے شروع، اس ہفتے 2 ہفتے سے شروع کر دوں گا۔ قانون میں 2 سال کی مجھے ٹیکس بریک ہے، کیونکہ میں اوورسیز پاکستانی ہوں، اور وہ ایک انسینٹیو ہے اوورسیز پاکستانی کے لیے۔ زلفی خوش رہیے، آپ کے پاس 2 اور سال کا پاکستان بڑا خوش ہوگا کہ آپ لوگ پاکستان آ کے پکے پاکستان کی خدمت کریں۔ پاکستان کے بیٹے ہیں آپ لوگ، آپ لوگوں کو تانا نہیں ہے، لیکن انشورنس پالیسی رکھ کے پاکستان میں وزارت سنبھال کے حفیظ شیخ صاحب پچھلے 20 سالوں میں 3 دفعہ یا 4 دفعہ جب وزارت ملتی ہے تو پاکستان رہتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اس پہ شکوہ ہے